اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب زمین اپنے سخت بونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی تو انسان حیران و ششدر ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کرے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک تجزیے کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ سے ہم نے ایک عہد کیا تھا کہ اس پاکستان کی سپریم کورٹ نے اسر خان کیس کے بارے میں جو ورڈکٹ دیا ہے، جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ تشنگی رہ گئی تھی، اس کی باقی باتیں جو کی جائیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں آپ کی توجہ ذرا پاکستان کے بہت ابتدائی دنوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کیا دن تھے جب شیروانی، وردی اور ٹائی سوٹ والے کالے صاحب گورے حکمرانوں کی استعمال شدہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر آپس ہی میں میوزیکل چیئر کھیلتے تھے، اور عوام صرف تالیاں پیٹنے یا اپنا ہی خون پینے کا کام کرتے تھے۔ آئین تو تھا ہی نہیں، لہذا سارا کام اکڑ بکڑ بمبے بو کی فارمولے پر چلتا تھا۔ کیا زمانہ تھا وہ بھی جب نئی مملکت خداداد کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد کی اتنی دہشت تھی کہ ٹوٹی ہوئی اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین کو صرف ایک آئینی پٹیشن داخل کروانے کے لیے عدالت پہنچنے کی خاطر برقع اوڑھ کر سفر کرنا پڑا۔ اور کیسی تھی وہ عدالت بھی جو آئینی اہمیت کا کوئی بھی فیصلہ انصاف بعد میں نوکری پہلے کے اصول کے تحت صاحب اقتدار کے چہرے کے رنگوں کی روشنی میں کرنے کی عادی تھی، مگر جیسے ہی حاکم وقت بے اقتدار ہوتا جج شیر ہو جاتے۔ پھر یہی عدالت معزول کو غاصب یا یخاں کو واسب قرار دے کر اپنی ہی پیٹھ تھپتھپاتی تھی۔ اور کیا تھی وہ صحافت جو ایک قابض سکندر مرزا کی کنپٹی پر پستول رکھ کر اقتدار چھیننے والے دوسرے قابض ایوب خان کی حرکت کو انقلاب کہنے پر، اور پھر دوسرے قابض سے اختیار لینے والے تیسرے قابض یحییٰ خان کے غصب کو انتقال اقتدار لکھنے پر مجبور ہوتی تھی۔ اور کیسے تھے وہ سیاستدان جو سیٹی بجتے ہی شراکت اقتدار کی خیراتی قطار میں لگنے کی خاطر کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرنے اور ایک ٹانگ پر کھڑے چلا کاٹنے پر غیر مشروط آمادہ ہوتے رہتے تھے؟ اور کیا تھی عوامی اعتماد سے سرشار منتخب اسمبلیاں جو جرنیلوں، ان کی مہم جو ہے نا حکمت عملی اور ان کے بجٹ کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالنا ایسے میوب سمجھتی تھی جیسے پرانی وضع کی بیوی اپنے شوہر کا نام لینے سے کتراتی ہے۔ پھر ایک دن ایک شاعر حبیب جالب نے کہا کہ میں نہیں مانتا، دوسرے دن ایک سیاستدان بھٹو نے کہا میں بھی نہیں مانتا، اور تیسرے دن چند پاگل صحافیوں نے ٹکٹکی پر بندھے ہوئے کہا ہم نہیں مانتے، اور چوتھے دن ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل اظہر خان نے کہا میں بھی نہیں مانتا، اور پھر پانچویں دن ایک جج افتخار چودھری نے کہا میں بھی نہیں مانتا، پھر چھٹے دن ہر ہمہ شمہ کہنے لگا میں بھی نہیں مانتا، اور ساتویں دن یہ راز ہر جانب آشکارا ہو گیا کہ بادشاہ کے کپڑے نہیں ہیں، بادشاہ بھی ننگا ہو سکتا ہے، اور وہ ننگا ہے اور ننگا ہے۔ یہ نعرے گونجنے شروع ہو گئے، اور پھر یوں ہوا کہ میڈیا پہلے آزاد اور پھر بدتمیز ہو گیا۔ پھر عدلیہ نے بھی دل پکڑا اور حاضر جناب کا طوق لوہار کی طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد سیاستدانوں نے بھی دائیں بائیں دیکھا اور پھر ایک دوسرے کا کچا چٹھا کھولنا شروع کر دیا، اور پھر ہر ایرے غیرے کو مزین گزشتہ اور حالیہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت ہو گئی۔ آج طویلے میں کوئی گائے ایسی نہیں جو مقدس ہو۔ ہر وہ سانڈ جو ہر راستے پر بکٹٹ دوڑنے کا عادی ہے
وہ بھی جان گیا کہ اس کے نوکیلے سنگوں پر کسی کا بھی ہاتھ کبھی بھی پڑ سکتا ہے۔ زمانہ واقعی آگے بڑھ رہا ہے۔ آج آپ کسی بیکری کے معمولی ملازم کو پیٹ ڈالیں یا کسی کو غائب کریں یا لوگوں کو خریدنے یا بیچنے کا کاروبار کریں یا کسی بے گناہ بچی پر گولی چلائیں تو کوئی نہ کوئی دیوانہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور تاک رہا دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ آپ کے منہ پر نہ بھی تھوک پایا تو آپ کے سامنے زمین پر ضرور تھوک دے گا، اور یہ بھی نہ کر سکا تو وہ یاد ضرور رکھے گا۔ پچھلے ہفتے جمعے کو پاکستان میں ماضی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے قابل سزا قرار دینے کی روایت بھی پڑ گئی تاکہ حال اور مستقبل کو بھی کان ہو جائیں۔ یوں پاکستان 65 برس بعد ہی صحیح قانونی بلوغت کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، لیکن حالات کی صدمہ ظریفی دیکھیے کہ موجودہ حکومت جس نے سپریم کورٹ کے احکام پر کبھی عمل نہیں کیا، اظہر خان کیس کا فیصلہ آنے کے فوری بعد راجہ پرویز اشرف الیکٹرانک میڈیا پر قوم سے خطاب کرنے کے لیے پہنچ گئے اور عدالتی فیصلے کی تحسین کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کی یقین دہانی کراتے ہوئے رخصت ہو گئے، اور ان کی جماعت کے تمام افراد اس عدالتی فیصلوں پر راتوں رات کسی انقلاب کو لانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، اور دوسری طرف وہ سیاسی زعماء جن پر بھاری رقم لینے کے الزامات ہیں وہ بھی اسی راگ کی تائید میں اپنی لے ملاتے ہوئے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف زرداری کو علی بابا اور 40 چور کا لقب دیتے ہوئے IB سے 50 کروڑ لینے کا الزام لگاتے ہوئے للکار رہے ہیں، اور کہیں سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ صوبہ سرحد میں شیر پاؤ کی حکومت کو گرانے کے لیے کس نے کس سے کتنی رقم وصول کی تھی۔ لیکن حقیقت ہے کیا؟ اسی کو ڈھونڈنے کے لیے آج ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے یہ حقیقت ہے کیا، اور اس کو ڈھونڈنے میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف سے دوبارہ آتے ہیں، یہ فرمائیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی زد میں جو لوگ آئے ہیں اس میں فوجی ہیں، IGI کے لیڈران ہیں اور صدر پاکستان جی، اور آج کل جو پریس کا رجحان ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پریس کس طرح افواج پاکستان کی تذلیل کر رہا ہے اور نوٹوں کے ارد گرد جرنیلوں کو یعنی وہ ناچتا ہوا دکھا رہے ہیں اور ہاتھوں میں تشت میں رقوم پکڑی ہوئی انہوں نے۔ یہ بہت بڑی ایک تذلیل ہے اور قوم اس سے بڑی بہت یعنی محسوس کر رہی ہے، اسے ذلت محسوس کر رہی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے بہت ٹھیک کہا کہ پاکستان میں کوئی مقدس بقایا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ابھی بدتمیزی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب لوگوں میں آزادی کا شعور بیدار ہوتا ہے تو اس قسم کی ایکسیسز ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن اس فیصلے میں جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 3 لوگ اس کی زد میں آتے ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر مقدس گائے تھی۔ فوجی جن کا ابھی ذکر ہوا، اس میں 2 پر کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جنرل بیگ اور جنرل اسد درانی۔ IGI اور دوسرے لوگ سب IGI میں نہیں ہیں ابھی، وہ بہت ساری پارٹیوں میں، اور ان پر انویسٹیگیشن ہو، اور صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ پولیٹیکلی نیوٹرل ہے اور اس کو کسی صورت کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تینوں بہت اہم فیصلے ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ ابھی ہوگا کیا؟ ہوگا یہ ہے کہ ان تینوں میں سے سٹریس اور ایمفسس پریس میں کس پر ہوتا ہے، کہ پریس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ ابھی تک جب بھی جو یہ ججمنٹ آئی تو پولیٹیکل پارٹیوں اور زیادہ مبصروں کا خیال یہ تھا کہ بڑی مقدس گائے جو ہے اس کو ذبح کیا جائے، وہ بڑی مقدس گائے فوج تھی، اور سٹریس جو تھا اس پر آیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو آج سے 22 سال پہلے، یہ مقدمہ 22 سال پرانا ہے اور بہت پرانی بات ہے، اور یہ لوگ اپنے کی پر نادم تھے، تو اسی وجہ سے ایئر مارشل اسغر خان جو کہ خود ریٹائرڈ فوجی ہے، انہوں نے مقدمہ چلایا، اور مقدمے کس کے خلاف چلایا؟ فوجیوں کے خلاف، اور لہٰذا یہ تو ظاہر تھا کہ وہ نادم ہیں تو اس لیے چلایا۔ جی اور جنرل اسد درانی نے بھی برملا کے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا، ایفیڈیوٹ دیا، اور وہ بھی ندامت کا اظہار تھا۔ جب جنرل بیگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی وجوہات تھیں، لیکن انہوں نے وجوہات بتانے سے گریز کیا۔
ابھی عرصہ گزرتا گیا یہ کافی حد تک لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کی وجوہات جو تھی وہ اس قسم کی ہیں جن کو منظر عام پہ لانا جو وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ لہٰذا اس کو اگر تاخیر میں ڈالا گیا تو تاخیر میں ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی آپ اس پاسٹ کو ریورس تو کر نہیں سکتے، جو کچھ بھی ہوا سو ہو گیا، وہ ختم ہو گئی بات، ابھی تو ہمیں کل کا سوچنا ہے، گزرے ہوئے کل کا نہیں۔ تو آنے والے کل بھی کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے وہ چیز جو تھی وہ معذ التوا میں پڑتی رہی، اور اس سے کوئی قوم کو نقصان ہے سچ نہیں ہوا، لیکن ابھی چونکہ یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کا اختیار کر گئی تھی اور بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کا یہ کنسنسس ہو گیا تھا کہ فوج کو کسی نہ کسی طریقے سے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو بینظیر اور نواز شریف میں معاہدہ ہوا تھا جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، جی جی، اس پر بھی یہی مقصد یہی تھا کہ یہ پاکستان میں جج جرنیل مل کے جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور ان جج جرنیلوں کو قابو کیا جائے، اور اس کو کرنے کے لیے ترکیبیں نکالی گئیں، اور زیادہ تر چونکہ جرنیلوں پر تو قابو کرنے کا طریقہ سچ کوئی تجویز نہیں کیا گیا کیونکہ یہ شاید مشکل تھا، لیکن ججوں کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری تجویزیں پیش کی۔ بڑی تجویز یہ تھی کہ جن لوگوں نے پرانے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو انووک کیا ہے ان کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ان کو بے قدر کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جو جنرل مشرف نے جو کچھ کیا تھا اس کو ریورس کیا جائے، یہ باتیں ہو گئیں۔ یہ باتیں ہوئیں تو پھر عدلیہ کا پر انحصار کرنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور اس کا اقتدار اور اس پر انحصار دونوں بڑھ گئے۔ لیکن جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج نے پہلے تو یہ ایکشن لیا، یہ فوجیوں نے، یہ پرانے فوجیوں نے، کہ انہوں نے خود ایک ندامت کا اظہار کیا۔ جنرل کیانی نے کہا کہ فوجیوں کو سول اپائنٹمنٹ سے نکال لیا جائے، جی جی، اور اس کا بھی یہی ایفیکٹ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد فوج نے جو ایکشن لیے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں، خاص طور پہ سوات میں، اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ فوج جو ہے یہ دکھاوے کی نہیں ہے، یہ کچھ کام بھی کر سکتی ہے، مشکل کام بھی کر سکتی ہے۔ وہ مشکل کام جو کہ امریکہ افغانستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ناکام ہوا ہے، وہ مشکل کام اس فوج نے کر کے دکھایا، تو ایک لحاظ سے اس کی قدر بھی بڑھی، فوج کی قدر بڑھی۔ تو چیزیں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ ابھی ایک جگہ پر کھڑی نہیں ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ جی جی، ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ فوکس فوجیوں پر رہا کہ یہی ایک سورس آف ایول ہے اور کوئی سورس آف ایول نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، شاید صرف یہ ہے کہ فوجی جرنیلوں کو پیسے کی لت پڑ گئی ہے، ان کو اقتدار کا نشہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ان پر کسی نہ کسی طریقے سے لگام ڈالی جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، یہ میرے خیال میں یہ تصور غلط ہے، کیونکہ یہ فوج میں کئی دفعہ 1971 میں میں اس وقت فوج میں تھا، جب یہ لڑائی ہاری گئی تو اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ ابھی آئندہ کبھی فوج اقتدار پہ نہیں آئے گی، کیونکہ فوج نے 65 کی لڑائی میں بھی فوجی حکمران تھا، 71 کی لڑائی میں بھی فوجی حکمران تھا، لیکن دونوں دفعہ میں ناکامی ہوئی۔ لیکن اس کے بعد حالات بدلے۔ ایک اور فوجی حکمران جس کا نام ضیاء الحق تھا، اس نے اپنی حکمت عملی سے، اتنی زیادہ اس میں فوج کی انوالومنٹ نہیں تھی، ISI کی تھی، جی جی، لیکن جہاد میں کامیابی ہوئی، افغانستان کے جہاد میں کامیابی ہوئی، جس کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹا اور 6 مسلمان ملک آزاد ہوئے۔ جی جی، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کا نہ ہم نے جشن منایا، بلکہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد نے ہمیں کیا دیا، کلشنیکوف کلچر اور ہیروئن کلچر۔ نو سر، اٹس کٹلی رانگ۔ اس کے سم تھنگ وی کین بی پراؤڈ آف، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے صرف 6 مسلمان ملک بھی نہیں آزاد ہوئے، بلکہ 14 ملک اور بھی آزاد ہوئے۔ بالکل۔ اور دنیا میں جو آخری امپائر تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ آخری امپائر دنیا میں یہی تھا۔ ابھی ایک امپائر اور بھی ہے جس کو انڈین امپائر ہم کہتے ہیں، جس کا ٹوٹنا بھی باقی ہے، لیکن بہرحال جو ریکگنائزڈ امپائر جو تھا اس وقت وہ سوویت امپائر تھا، تو وہ ٹوٹا۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی۔
تو ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق کا جو دور ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ابھی ہسٹری میں رقم نہیں کیا گیا. لیکن سر اس کے ساتھ میں قطع غلام اس کے ساتھ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ناقدین یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو اس وقت کم سے کم 2 پاورز ایسی تھیں، دنیا 2 طاقتوں کے پلڑے میں تقسیم تھی. اب یہ ہے کہ اس افغان جہاد کے بعد جب روس کے ٹکڑے ہو گئے تو امریکہ جو ہے وہ ایک اکیلا ہی سپر پاور بن گیا اور دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے. اور بلکہ امریکہ، اب جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو دوستی ہے اس کی دشمنی سے زیادہ بدتر ہوتی ہے. ہاں جی، اور وہ سب سے زیادہ سزا وہ پاکستانی کو دے رہا ہے اور مسلمان ملکوں کو اس نے سزا دی. اس بارے میں یہ جو جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو کولڈ وار کہا جاتا ہے. جی جی. کولڈ وار میں ہاٹ وارز ہوئیں، جی جی، جیسے کوریا میں ہوئی، ویتنام میں ہوئی، لیکن اس میں ایک سپر پاور نے حصہ لیا، دوسری نے حصہ نہیں لیا. لہذا یہ کہنا کہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 2 تھے، اس کی وجہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ دونوں نیوکلیر پاور تھیں، لوگوں کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ تھا اور وہ کوئی بھی وار کو اس جگہ پہ نہیں لے جانا چاہتے تھے کہ وہ نیوکلیر وار ہو جائے. اور لہذا یہ تجزیہ غلط ہے کہ 2 سپر پاور کی وجہ سے وہ بیلنس قائم تھا اور اب بیلنس نہیں ہے. نہیں، ڈیٹرنس قائم تھا، وہ آج بھی قائم ہے اور آج بھی اس وجہ سے سوویت یونین اس کے باوجود ٹوٹا. جی. لہٰذا ایک نئی دنیا ایک ماضی وجود میں آئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں آزادی زیادہ ہوئی. ابھی امریکہ نے جب یہ سمجھ لیا کہ ابھی میں بلا شرکت غیر دنیا کا مالک بن گیا ہوں، تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی جی. تو یہ 2 اور 1 کی بات نہیں ہے، کیونکہ 1 کو بھی شکست ہوئی اور 2 کو بھی شکست ہوئی، دونوں میں اپنے اپنی جگہ پہ شکست ہوتا ہے. صاحب میں دوبارہ آپ کو اسی یعنی پہلے سوال کی طرف آپ کو لاتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اب صرف فوج ہی کو متون کیا جا رہا ہے کہ فوج ہی قصوروار ہے اور فوج کے جرنیل جو ان کو لت پڑ گئی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ یہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، عدالت بھی تو ہمارے ملک کا ایک بڑا اہم جز ہے اور اس عدالت کو آزاد کروانے کے لیے قوم نے بڑی قربانی دی اور ہمارے ججز نے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بڑی ایک تحریک چلی ملک کے اندر، بہت بڑی ایک ملک میں تحریک چلی اور باوجود یہ حکومت یعنی اس عدلیہ کو بحال کرنے پہ تیار نہیں تھی، جس کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا اور بالکل آپ سارے اس منطقی نظام پہنچنے سے پہلے ان کو ججز مجبوراً بحال کرنے پڑے یہ ججز. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ججز نے جو ہے جن جرنیلوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے بارے میں یعنی یہ سارا معاملہ ہوا کیونکہ بے نظیر سیکیورٹی رسک تھیں اس حوالے سے، اور ان جرنیلوں اسد درانی صاحب نے اور بریگیڈیئر حامد سعید نے بند لفافے جو ہیں وہ حکومت عدالت کی ججز کو پیش کیے کہ ان کو جب پڑھ لیا جائے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ججز نے پڑھنے کے بعد اس کے باوجود وہ جو ہے انہوں نے سیکورٹی کو رسک نہیں مانا اور فیصلے کو حکم دے دیا؟ یا اس میں جو جنرل مشرف کا جو کانڈکٹ تھا، جس میں اس نے چیف جسٹس کو سے استعفیٰ مانگا، اس نے انکار کیا اور اس نے پھر عدالتوں کو برخاست کر دیا، ججوں کو قید کر دیا. اور یہ بہت بڑا یعنی دنیا میں یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ججوں کو حکومت عدلی کے اوپر قید کر دیا جائے. یعنی یہ ابھی تک دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا، جو کہ پرویز مشرف نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر کے دکھایا. ایمرجنسی لگا دی ملک کے اندر، ایمرجنسی لگا دی، اور وہ زمانہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب چیف جسٹس کو ایک معمولی کارندے جو ہے بالوں سے پکڑا انہوں نے. تو یہ جو تذلیل عدلیہ کی ہوئی اور یہ فوج کے ہاتھ ہوئی، تو اس کے ذہن میں یہ ایک کلک ہے. اس طریقے سے نواز شریف جو ہے وہ بھی یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ججز کے دل میں فوج کے بارے میں اس یعنی مشرف کے زمانے کا جو ہے وہ گرج موجود ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ہے. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. بہت اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ غیر جانبدار نہیں رہی، کیونکہ فیصلے تو غیر جانبدارانہ طور پہ ہوتے ہیں نا، اپنے ذاتی گرج کے تو سے بالا ہو کے کیے جاتے ہیں. بعض اوقات آپ چونکہ آپ کسی کی وجہ سے سبجیکٹو ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو گرج ہوتا ہے یا پریجوڈس ہوتا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ بے عزتی کی گئی اس کا، جس کی وجہ سے آپ ٹھیک نہیں سوچ رکھتے. یہ ایک انسانی فطرت ہے، کوئی اس میں گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور اچنبھا محسوس کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ہے. اس طریقے سے نواز شریف کی بھی تذلیل ہوئی. جب اس کو نکالا گیا تو اس کے ایک دن پرائم منسٹر دوسرے دن اس کو جیل کی کوٹھی میں بند کر دیا اور تصویریں اس کی سلاخوں کے پیچھے اس کو بند کی ہوئی، اس کی تصویریں موجود ہیں.
اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بڑھا بھی دوں کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کے میں تو غرض یہ ہے کہ جنرل محمود نے شاید اپنی اسٹک ان کے پیٹ میں یعنی اس کو ٹھوکے دیے اس اسٹک کے ساتھ، جس کا نواز شریف صاحب اس کو بھول نہیں پا رہے ہیں. تو یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جو تذلیل ہے کبھی بھی کسی کو ہوئی تو اس تذلیل کے اثر ہوتے ہیں، وہ بندہ کانشیسلی شاید اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے لیکن انکانشیسلی اس کے دل میں ایک گرہ لگ جاتی ہے اور وہ گرہ کی وجہ سے اس کا جو کانڈکٹ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. جی ابھی ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں وہ تذلیل جو ہے وہ ایک داغ چھوڑ جاتی ہے جو کہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کے آگے وہ ایک اندھیرا چھا جاتا ہے اس کے بعد. تو ہم یہ گرہ کھولنے کی کوشش کر یہ پروگرام کر کے ہم گرہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں دونوں طرف کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے تذلیل کی انہوں نے بہت بڑی قوم کے ساتھ ظلم کیا کیونکہ ایک ادارے کی توہین کی. جی اور پرائم منسٹر بھی ایک ادارہ ہے، بالکل بہت بڑا ادارہ جی، ملک کا اہم ادارہ ہے پاکستان کا. اور ساری قوم کو دراصل انصاف کے لیے وہیں رجوع کرنا پڑ رہا ہے اور وہیں آنکھیں قوم کی تو بے بسی کے ساتھ اگر جو ہمارے جو حکومت کے دوسرے ادارے جو ظلم کر رہے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں اگر اس کے خلاف اگر قوم کو کسی فیصلے کے منتظر ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھتی ہے. تو عدلیہ بھی ادارہ ہے اس طریقے سے، یہ جو پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے اس طریقے سے، بہت سارے ادارے جو ہیں ان کی توہین کرنا جو بھی کرتا ہے وہ بہت بڑا اپنے لیے ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کے اثرات سے نپٹنا پڑتا ہے کسی نہ کسی یعنی ملک کو گہرے نقصانات اور ملک کو بھی نقصان ہوتے ہیں اور اس ادارے کو بھی نقصان ہوتے ہیں. جو ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے دوسرے ادارے کی تذلیل کرنے پہ اتر آئے، کیونکہ یہ ہر چیز جو ہے وہ ود ان لمٹس ود ان لا ہونی چاہیے تو پھر ٹھیک ہوگا. سر یہ فرمائے کہ اب اس وجہ سے بہت سی اداروں کے اندر جو خلفشار چل نکلا ہے، اب حالات کا رخ موڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یعنی حالات کا رخ جو ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے انتہائی مشکلات میں گرا ہوا ہے. ایک طرف یعنی ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ہمارے بارے میں کیا رہا ہے، یمن کی آشا کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے یک طرفہ طور پہ. ہم اب سب جانتے ہیں کہ یہ میڈیا کس کے اشاروں میں ناچ رہا ہے اور یہاں پہ جو سبورسو جو لوگ ہیں وہ یعنی ہمارے ہی میڈیا پہ بیٹھ کے اس ملک کو توڑنے کے لیے کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. ان حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمیشن جو کہ متفقہ طور پہ تمام سیاسی جماعتوں کے متفقہ طور پہ بلکہ قوم نے بڑا یعنی سکھ کا سانس لیا کہ یعنی فخر الدین جی ابراہیم کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا. انہوں نے تو برملا، حالانکہ وہ بھی جسٹس رہے ہیں، بہت بڑے وزیر قانون بھی رہے ہیں اور بہت بڑے محب وطن بھی ہیں، ہر آدمی جانتا ہے ان کا دل، سب کے دلوں میں ان کا دل کا احترام بھی ہے. انہوں نے تو برملا یہ بات کہی، بی بی سی میں بھی کہی، پاکستانی پریس میں بھی کہی. انہوں نے کہا کہ یہ 16 سال کے بعد یہ جو تنازع تھا اس کا فیصلہ کر کے جو ہے یعنی ملک کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نہیں کیا گیا. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت ٹھیک نہیں تھا، یعنی انتخاب کے بعد کر لیا جاتا یا بہت پہلے کر لیا جاتا اس کا فیصلہ. یا کسی ملک کو نقصان پہنچانا ہو اور توڑنا ہو تو سیانے لوگ کہتے ہیں تو اداروں میں اور عوام میں دوری پیدا کرو، پھر آپس میں لڑا دو. جی جی بالکل. اور اس وقت پاکستان میں عوام میں اور اداروں میں دوری پیدا کی جا رہی ہے اور اس میں پریس جو ہے بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. اور سب سے اہم ادارہ جو ہے وہ اس وقت جس میں دوری پیدا کی جا رہی ہے وہ فوج ہے. جی. فوج کی تذلیل جو ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے اور اس لیے ہم اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نہ کریں. میں تو ویسے آپ کی توجہ کی طرف اور بھی دینا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کی بڑی عمیق نگاہ ہوگی اس طرف بھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فوج جو ہے اس وقت جو یہ کئی سرحدوں پہ وہ لڑ رہی ہے. افغانستان کے آپ دیکھیے کہ افغانستان جس کو ہم اپنا بڑا ایک دوست ملک سمجھتے تھے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اغیار کی وجہ سے اس وقت جو ہے دوستی میں رکھنا پڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری سپاہ جو ہے کس قدر قربانیاں دے رہی ہے وہاں پہ آئے دن نت نئے دن اب مولوی فضل اللہ کے حملے ہو رہے ہیں، نیٹو افواج کی موجودگی میں ہو رہے ہیں. بلکہ اب تو پاکستان کی فوج نے پہلی دفعہ فضل اللہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے. مارک گراسمن سے یہ کیا کہا ہے اس میں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ سوات کے اندر کیا ہوا، جیسے آپ نے جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے، اور جو حکومتی جو چیزیں ہیں اس پہ یعنی دہشت گردی کے خلاف کیا یعنی فوج کر رہی ہے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ بھی جو یہ لڑنے والے جو لوگ ہیں، جو ہمارے فوجی افواج ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ بھی ہم ان کے لیے جانیں دے رہے ہیں اور ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کی جا رہی ہے. میں افراد کے بارے میں رائے ہو تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر مجموعی طور پہ ادارے کو بدنام کرنے کی کہ یہ جو مہم چل نکلی ہے، کیا یہ بہت خطرناک نہیں ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے.
اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ کہنا کہ ان کی وجوہات دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی وقت پر پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی تذلیل ہوئی، ایک کسی وقت پر چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی تذلیل ہوئی، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ بھی فوج کی بھی تذلیل کی جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عوام میں اور قوم کے اداروں میں اگر دوری پیدا کی جائے پھر ان کو آپس میں لڑا دیا جائے تو ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں. لہذا ابھی ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ ابھی اگر یہ فوج پر فوکس رہا تو ہمارے خیال میں تقریباً اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے جو کہ بھٹو کے زمانے میں فوج پر کچھ تذلیل کی گئی تو فوج میں ایک بغاوت ہوئی تھی. وہ بغاوت ناکام ہوئی لیکن اس کے اثرات جو تھے وہ آج تک کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہیں. نہیں، اس کے اثرات ہی جو ہے بھٹو کو انہوں نے انجام تک پہنچا دیا. آپ یہ دیکھیے کہ بالکل جی. تو لہٰذا یہ جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ تذلیل نہ کی جائے کہ کسی اداروں کو آپس میں. تو اس لیے اہمیت ہے اس بات کی جو چیف الیکشن کمشنر جس بات کا ذکر کیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ سیاسی ایکشن جو ہیں وہ اپنے افیکٹ سے پہچانے جاتے ہیں. جی جی. ابھی اس کا افیکٹ یہ ہوگا اس ابھی ہم دوسرے کی طرف آتے ہیں کہ اگر فوکس شفٹ ہو جاتا ہے آئی جی آئی کے لیڈروں کی طرف، جی اگر وہ فوکس اسے شفٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے وقت ان کے نامینیشن پیپرز کے اوپر لوگ آبجیکٹ کریں گے کہ صادق اور امین نہیں رہا. جی جی. جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر کس نہ کس طریقے سے پروف پیدا کر کے یعنی جو لیڈر لوگ ہیں ان کو صادق اور امین ثابت کر کے وہ نہیں رہے. تو ابھی چیف الیکشن کمشنر کو بھی یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ یہ میں اس کے پیپرز ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں. جی جی. وہ اس چیز سے گھبرا رہا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوگی. جی. لہٰذا اس چیز پر اگر ہم دوسری روش پر چل نکلے کہ آئی جی آئی کا ہی قصور ہے، یہی فساد کی جڑ ہے، ان لوگوں نے الیکشن پہلے بھی لوٹا اور اب پھر یہ لوٹ رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا، اور اس لیے اگر یہ فوکس اس پر رہا ہے تو پھر یہ ایک بیسس بن جائے گا ایک نئی دھاندلی کا. اتنی عظیم دھاندلی جو پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی، جس میں کہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری آف دی پریزنٹ چور پارٹیاں جو چار پارٹیاں، ان کو میں چور پارٹیاں کہتا ہوں، یہ چاروں پارٹیاں جو یہ الیکشن لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیت سکتی ہیں. لیکن یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی بات کو بڑھاتے ہو آپ یہ بھی تو سوچیے نا کہ ابھی بہت جلد یہ بھی تو امکان ہے کہ عدلیہ کے اندر حکومت کے بارے میں جو مقدمات چل رہے ہیں ان کے فیصلے بھی آنے کی توقع ہے الیکشن سے پہلے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک خط کا معاملہ تو حل ہونے جا رہا ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا پھر کو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، رخنا اندازی شروع ہو گئی ہے. دوسرا یہ دیکھیے کہ باقاعدہ طور پہ اس میں جو ہمارے ملک کے بہت بڑے ادارے میں جو غبن کیا گیا، ہمارے ملک کے وزیر تجارت جو امین فہیم ہیں ان پہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے واپس لیے گئے جو کرپشن سے گئے ہوئے تھے وہ ہیں. پھر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جنہیں رینٹل پاور کہا جاتا ہے وہ کیسز ابھی عدالتوں میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو اپنے گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اور گیلانی صاحب ان کے اوپر حج اسکینڈل کے یعنی ابھی جو چل رہے ہیں، ابھی تو اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ایک اور بہت بڑا ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ ابھی زرداری صاحب وہ 50 کروڑ روپے کا بھی حساب دے جو انہوں نے آئی بی سے لیے، شیرپور کی حکومت کو بھی گرا گیا، دوسری چیزوں میں بھی سارے کام کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سارے فیصلے آ گئے تو ان میں سے کوئی بھی صادق امین نہیں رہے گا. پھر تو صادق امین کوئی بھی نہیں رہے گا. پھر الیکشن کمیشن کے لیے تو الیکشن کرانے جو ہم مشکل ہو جائیں گے. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جو خدشہ ہے وہ بالکل بجا ہے اور اس پر ہمیں دھیان کرنا چاہیے، کیونکہ اگر فوکس فوج سے شفٹ ہو بھی گیا اور یہ آئی جی آئی کے لیڈروں کی طرف آ گیا تو اس کا بھی ملک کے لیے بہت خطرہ ہے. کیونکہ پھر آئی جی آئی والے جب وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے اگر پیسے لیے تھے تم نے وہ کیا کیا، آئی بی سے 50 کروڑ روپے لیے، آئی بی سے 50 کروڑ روپے ہماری حکومت کو گرانے کے لیے. جی جی. وہ صحیح تھا. اگر تم نے شیرپاؤ کو لگوانے کے لیے اور وہ صابر کی حکومت، شابر شاہ کی حکومت کو ہٹوانے کے لیے اس وقت بھی اسی آدمی سے، اسی یونس حبیب سے پیسے لیے تھے، جی جی، تو وہ ٹھیک تھا. یونس حبیب 22 سال پہلے غلط تھا اور اب جو اس نے مور ریسنٹلی کیا ہے وہ ٹھیک تھا. لہذا سارے جو ہے یہ کین آف ورم سارے کھلیں گے. جی جی. اس لیے ہم نے یہ سما میں سب ننگے ہو جائیں گے. یہ بعض لوگ کہیں گے کہ کیا ہوا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، سب جو ہے وہ گندے انڈے جو ہیں وہ باہر پھینک دیے جائیں تو اچھا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ رول آف لا خود بدنام ہو جاتا ہے. وہ رول آف لا کے نام کے اوپر
اگر لوگوں کو ننگا کرنا ہی رول آف لا بن جائے تو پھر وہ اللہ بھی صدر پوشی کرتا ہے آپ کی. بالکل. تو لہذا یہ ایک خاص لمٹ تک جانا چاہیے. اگر اس سے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر وہ اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا. لہذا اگر ہم نے فوکس دوسری طرف کر دیا ہے یہ لیڈرز کی طرف تو اس کا بھی قوم کو نقصان ہوگا, کیونکہ پھر یہ لڑائیاں جو ہیں یہ سیاستدانوں کے درمیان اور قسم کی ہو جائیں گی, اور الیکشن کی انٹیگریٹی ختم ہو جائے گی, اور الیکشن میں کو دھاندلی کہا جائے گا, اور اس میں لینڈ سلائڈ وکٹری آف دیز چور پارٹیز جو ہے ان کی لینڈ سلائڈ وکٹری جو انیویٹیبل ہو جائے گی, جس کا میں پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو 1977 میں نکلا تھا کہ پھر ڈیمونسٹریشن ہوں گے, پھر دھاندلی کی الیگیشن ہوگی, اور پھر شاید ماشاء اللہ دوبارہ لگے. تیسری چیز یہ ہے کہ فوکس جو اس بات پہ آ جائے کہ پریزیڈنٹ آفیسر زرداری چونکہ صدر آف پاکستان پیپل پارٹی بھی ہے, لہذا ان کو انتخاب سے پہلے علیحدہ ہو جانا چاہیے. جی وہ خود علیحدہ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں, یہ مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی موجود ہے. ایک تو ہے نا مقدمے کے ذریعے لیتا ہوں, لیکن میں اس کو آسان اقدام اس کو سمجھتا ہوں کہ مقدمے سے پہلے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز ہونے والی ہے تو اس سے پہلے آپ استعفیٰ دے دیں. کچھ سیانے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ آسان طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے اور وہ کثیر صدارت کو الیکشن سے پہلے, بلکہ نئی حکومت بننے, یہ جو نئی انٹرم گورنمنٹ بننی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, سے پہلے اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ راہ راست پہ آنے کا پاسبلٹی ہے کہ ہم ٹھیک راستے پر دوبارہ جمہوریت بھی بحال ہو جائے اور اداروں کا وقار بھی بحال ہو جائے, اور قوم میں جو اس وقت افراتفری پھیلی ہوئی ہے, یعنی اس وقت لڑ رہے ہیں ادارے آپس میں اور عوام اداروں کے ساتھ, اور ہر طرف یہ کمپلیٹ انرکی پھیلی ہوئی ہے, تو یہ انرکی کو سنبھالنے کا موقع ملے. لہذا یہ تیسرے فوکس ہے, وہ فوکس جلدی سے آ جائے اور جلدی سے اس کا فیصلہ ہو جائے تو یہ قوم کے لیے بہترین ہوگا. اگر فوج پر فوکس رہا تو یہ بہت بڑا اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے فوج میں بغاوت ہو جائے. اگر سیاستدانوں پہ فوکس رہا, آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اسی بات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا, ابھی بھی آپ اسی بات پہ مضر ہیں کہ بھئی فوج میں بغاوت ہونے کا اندیشہ ہے. اور یہ سیانے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی کو جس چیز کا آتے ہوئے طوفان کو دیکھ کر پہلے سے کشتی کو طوفان سے نکال لیتے ہیں اور ساحل کا رخ کر لیتے ہیں, اور جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی جنرل لیول پر بغاوت ہونے کا اندیشہ اعلیٰ افسران میں نہیں, لیکن آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی اس مقدمے کے اندر ہماری یہ فوج کے کمانڈر سپہ سالار کیانی جنرل کیانی نے قطعی طور پہ نہ تو کسی کی پیروی کی ہے, نہ صفائی پیش کی ہے, نہ کوئی ایسے معاملے کو ایسی مداخلت نظر آ رہی ہے, نہ ہی پریس کے اندر کوئی ایسی بات آئی ہے کہ فوج کی طرف سے کوئی ایسے کوئی اقدام اٹھائے گئے ہوں کہ اس کیس کو ختم کیا جائے یا اس کو آسان طریقے سے ختم کیا جائے. یہ کام اگر وہ کرتے تو ڈسکریٹلی کرنا تھا, یہ کو اوپنلی تو نہیں کہے, کوئی اوپن اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ان کو پریزیڈنٹ کو ملنا تھا, ان کو کسی کو خط لکھنا تھا, کچھ کرنا تھا. جس طریقے سے میمو گیٹ کیس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا لیا اور اس بات پہ تیار ہو گئے کہ میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہوں. تو اس طریقے سے جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جو لیگل بھی ہوں اور ٹھیک بھی ہوں, قوم بھی اس کی تعریف کرے. تو یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈسکریٹ طریقے سے ان کو انفلوئنس کرنا چاہیے, اور اب بھی کر سکتے ہیں کہ یہ فوکس جو ہے یہ فوج سے ہٹ کے یہ دوسرے پر بھی نہ آئے, کیونکہ اگر یہ فوکس سیاستدانوں پہ آ گیا اور آئی جی آئی پہ آ گیا تو اس کا بھی نقصان ہوگا. فائدہ صرف اسی حالت میں ہے کہ فوکس جو ہے وہ پریزیڈنسی پر ہے. بھٹ صاحب اس بات سے شاید واقف ہوں یا پتہ نہیں آپ اس میں سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اب تک اپنے جتنے بھی کارڈ ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھیلے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی چند مثالیں دے کے آگے آپ کو سوال کی طرف لے کے جاتا ہوں. آپ دیکھیے جب آصف زرداری صاحب نے اقتدار سنبھالنا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ اشتراک کیا. میاں نواز شریف کے ساتھ اس بات پہ بات ہو گئی کہ عدالتیں ہم بحال کریں گے. اب اس وقت ہماری عدلیہ بحال نہیں ہوئی تھی, جس بات پہ جو بات میں اختلاف ہوا. اس نے پہلے میاں نواز شریف کو اس بہانے اس کی آڑ میں عدلیہ کی بحالی کی آڑ میں سب سے پہلے انہوں نے مشرف کے خلاف ایک آپریشن کیا اور خود کو ایک صدارتی امیدوار صدر بن گئے. حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یعنی این آر او کے جو خالق ہیں ان کا پروگرام کیا تھا. وہ یہ چاہتے تھے, مشرف کا بھی پروگرام یہ تھا, وہ چاہتے تھے کہ مشرف جو ہے صدر رہے اور کاف لیگ اور پیپل پارٹی کی ملا کے حکومت بنا دی جائے اور نواز شریف کو بالکل
یعنی سیاست سے باہر رکھا جائے، پاکستان سے باہر رکھا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور بے نظیر جو تھیں وہ بھی جو وعدے کر کے آئی تھیں اپنے آقاؤں کے ساتھ وہ پورے نہ رکھ سکیں، اور اس کے بعد میں اس سانے سے گزرنا پڑا۔ زرداری، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرداری نے اس بات سے سبق سیکھا، اور زرداری نے کیا کیا کہ پہلے پنجاب کو نواز شریف کو، حالانکہ نواز شریف کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی کہ وہ پنجاب کی حکومت بناتے، میاں برادران کو پنجاب کی حکومت سپرد کر دی، اپنے آدمی جو تھے ان کے ساتھ، یعنی پیپلز پارٹی کے ارکان کی حمایت کے ساتھ وہ پنجاب میں حکومت بن گئی۔ سرحد کے اندر انہوں نے ANP کی حکومت بنا دی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں بن، ان کی حکومت بنا دی، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ وہاں بھی تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بلوچستان کے اندر تو سب کو شامل کر دیا، یہ راتب سب کے حصے میں آ گیا، اور سندھ کے اندر انہوں نے، کراچی کے اندر آپ دیکھ لیے انہوں نے MKM کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ رہا معاملہ امریکہ اور فوج کا، یعنی امریکہ کے ساتھ جو معاملے تھے وہ فوج کو امریکہ کے آگے ڈال دیا کہ فوج جانے اور امریکہ جانے، اور ادھر جو ہے فوج کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جنرل کیانی صاحب کو۔ یہ آپ دیکھیں یہ سارے کارڈ انہوں نے بڑے کھیلے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا زرداری، اب یہ جو نیا فیصلہ اظفر خان کے بارے میں فیصلہ ہے، اس کو بطور ٹرمپ کارڈ کے وہ کھیلنے کے یعنی بہت زیادہ خواہاں ہیں کہ اس کے ذریعے جو استعمال کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے ان کا کامیاب ہوگا، یا کہ اپنی کسی انہی چالوں کے درمیان وہ پھنس جائیں گے؟ ان کے ٹرمپ کارڈ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ فیصلہ آ گیا، جی، لہذا اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فوکس جو ہے فوج کے اوپر اور IGI کے اوپر ہے، پریزیڈنسی کی طرف نہ آئے۔ اب اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی کامیابی ہوگی۔ دوسرا کارڈ ان کے پاس ہے تحریک انصاف۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا چونکہ ووٹ سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں اور کافی بلوچستان کے چند علاقوں میں پکا ہے، بلوچستان میں نہیں کہ قبائلی ووٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اگر پنجاب میں یہ ایک مقابلہ ہو جائے بٹوین PTI اور مسلم لیگ نون، تو اس میں دونوں بٹ جائیں، کامیاب ہو بھی جائیں تو 2 پارٹیاں ہوں گی نا، جی، اور ایک دوسرے کو دبا کے گالیاں دے رہی ہوں گی، تو لہٰذا یہ دوسرا کارڈ ان کے پاس ہے PTI۔ جی، تیسرا کارڈ ان کے پاس ہے امریکہ کا ڈیزائر ٹو لیو۔ یہ امریکہ چونکہ 2 سال کے اندر وہاں سے جانا چاہ رہا ہے، جی، جی، اور اگر وہ یہ پورٹرے کر سکے کہ میں ہی بہترین کارڈ ہوں آپ کے لیے، بہترین حکومت جو کہ آپ کو آسائش اور سب چیزیں مہیا کی کرے گی جو ان کو چاہیے، تو یہ ان کے پاس امریکہ جو ہے وہ ان کے پاس تیسرا کارڈ ہے۔ تو یہ کارڈ تینوں جو ہیں یہ ابھی تک ان پلیس ہیں۔ جی، اسی وجہ سے میں جب خطرے کا ظاہر کرتا ہوں کہ یہ لینڈ سلائڈ وکٹری آف چور پارٹیز پاسبل ہے، لہٰذا زرداری صاحب کی کامیابی، ان کی فہم و فراست، سیاست جو بھی اس کو کہیے، اس کی وجہ سے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری کے کامیابی بعض کا جب ناکامی بنتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ بھٹو صاحب بھی بڑے ناکام ہو گئے، انہوں نے اپنے بڑے طریقے سے کارڈ کھیلے تھے اور سب کارڈ میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن وہ اخیر میں اس نے کام نہیں کیا، کیونکہ دشمنی تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا فوج کے ساتھ بھی، دشمنی تو انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ میمو گیٹ اسکینڈل جو ہے اس میں تو سب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اب کوشچن یہ ہے آپ سے برگر صاحب کہ جب میمو گیٹ کے اندر یہ ثابت ہو گیا اور اس میں باقاعدہ DGISI ایک فریق اس نے باقاعدہ اس میں شامل ہوئے، باقاعدہ بیانات دیے گئے، ثبوت مہیا کیے گئے، فراہم کیے گئے، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اس حکومت نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں یہ لگ رہا تھا کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی، اور آج اس پل جا رہی ہے، دوسرے پل جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ زرداری صاحب کا آپ کارڈ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، لیکن فوج نے وہ کام نہیں کیا کہ جس کی لوگ اس وقت بھی توقع کر رہے تھے کہ بھی ابھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، بلکہ اس وقت تو باقاعدہ تاریخیں دی جا رہی تھیں اور باقاعدہ یہ کہا جا رہا تھا کہ فوج پیچھے بیٹھ کے کوئی بنگلہ دیش طرز کا کوئی کام لے آئے گی یا کوئی ایسا کام ہو جائے گا۔ ان کے پاس جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ہے جن کو سندھ کارڈ کہتے ہیں۔ جی جی سر، یہ ان کا ٹرمپ کارڈ، لیکن سندھ کارڈ کے اندر بھی ہوا نکل گئی۔ آپ دیکھیے کہ سندھ کے جو کامپرس جماعتیں ہیں اس میں زیادہ جو ہیں وہ تو نون لیگ کے ساتھ اشتراک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے ممتاز بھٹو جو ہیں وہ نون لیگ میں آ گئے ہیں، دوسری جو کامپرس جماعتیں انہوں نے اس کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پگاڑا لیگ جو پگاڑا صاحب جو کہ حالانکہ گیلانی صاحب کے یعنی عزیزداری ہو گئی ان کی،
ہمارے سابقہ جو وزیر اعظم گیلانی صاحب ہیں ان کے بیٹے کی شادی ان کے ہاں ہوئی ہے، لیکن گیلانی صاحب نے واضح طور پہ پیپلز پارٹی میں بڑے شدید اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس سے کنارکشی اختیار کر لی ہے، اور چند دنوں میں وہ بھی ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں. اور آپ سمجھتے سندھ کارڈ میں کوئی اتنی جان رہ گئی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کارڈ گن رہا ہوں. اچھا، کارڈ گن رہے ہیں آپ. چوتھا کارڈ جو ہے ان کے پاس، اور جو جن کو ابھی تک ٹرمپ کارڈ سمجھتے تھے جی جی وہ ہے سندھ کارڈ. اور سندھ کارڈ ان چیزوں کی جو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت 3 لڑائیاں آلریڈی ہو رہی ہیں. بلوچستان میں بلوچی سردار جو انسرجنٹس ہیں وہ جی جی انسرجنسی قائم ہے. ایک TTP کی انسرجنسی فرنٹیئر پروونس میں KB میں بھی قائم ہے. اور اس قسم کے حالات میں پھر لوگ ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں. جی. تو اس لیے سندھ کارڈ بائی اٹ سیلف افیکٹو ہو یا نہ ہو، لیکن وہ افیکٹو اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کو کمک کہیں اور سے حاصل ہو جائے. سندھ کا پروونس جو ہے وہ کنٹیگوس ٹو انڈیا ہے. جی. KB نہیں ہے، بلوچستان نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر جو افیکٹ آف انڈیاز انفلوئنس جو ہے وہ انڈائریکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی اور افیکٹولی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر انڈیا نے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ان سندھ، تو آپ کو یاد ہو جب بے نظیر کی اسیسنیشن ہوئی تھی تو ایک دن میں 50 انجن اور پتہ نہیں کتنی گاڑیاں چلا دی. جی. یعنی پاکستان میں 1965 اور 1971 کی لڑائی میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا ہوا. ریلوے لائن کبھی بند نہیں ہوئی. جی جی. لڑائی میں بند نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے دوران بند ہو گئی تھی. حالانکہ ریل ہی ایک ایسا قومی رابطہ ہے تمام صوبوں کے درمیان. تو جب یعنی یہ میں سندھ کارڈ کو اس وجہ سے، کیونکہ سندھی نیشنلسٹ کو آج کل نواز شریف جو ہے ان کو کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہوں سفیشینٹ ریزن ہے کہ ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں کہ یہ اس کی اہمیت نہیں ہے. تو ظاہر صاحب کے پاس بہت سارے کارڈ ہیں. پھر سر اب وقت کی ذرا قلت ہے، ذرا جلدی سے ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. فرض کر لیجیے جیسا آپ نے جو اندیشہ ظاہر کیا ہے، اور اگر اپنے کسی بھی ٹرمپ کارڈ یا مجموعی طور پر میں تمام ٹرمپ کارڈوں کی وجہ سے زرداری صاحب جو ہے الیکشن جیت جاتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ حالات پھر جس طرح 1977 میں ہوئے تھے اس طرف حالات جا سکتے ہیں؟ یہ بالکل یہی مجھے بڑا خطرہ ہے، اور اس لیے میں بہت سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صاحب دانش ہیں اور ان کو یہ بھی آگے آنا چاہیے اور لوگوں کو روک لینا چاہیے کہ یہ کام جس طرف جا رہا ہے یہ بہت خطرناک رستہ ہے. تو یہ 1977 کے حالات جو ہیں دوبارہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں. یہ ٹھیک خدشہ ہے. جی جا سکتے ہیں. جی ہاں. اب میں وقت بہت کم ہے، میں آخری ایک سوال آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ امریکہ 2013-2014 میں اس نے افغانستان سے انخلا کا ایک پروگرام اس نے ساری دنیا کے سامنے دے رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا انخلا کس شکل کا ہوگا. اس نے جو بلین ڈالر جو وہ خرچ کر رکھے ہیں افغانستان کے اندر، جو اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں، اور جو اس نے ایک لمبی پلان کر رکھی ہے، اور طالبان کے ساتھ بھی اس کی کوئی بات کامیابی کوئی طرف نہیں جا رہی، اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کبھی مذاکرات کیے جاتے ہیں، کبھی اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور سارے کام چل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس کا انخلا ہو رہا ہوگا تو کیا امریکہ کے لیے زرداری حکومت سوٹیبل رہے گی، یا کہ نواز شریف کی حکومت سوٹیبل رہے گی، یا کہ عمران خان جن کا آج کل طوطی بول رہا ہے ان کی جو حکومت رہے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے یعنی ان کے لیے کون سوٹ رہے گا؟ لازمی بات ہے کہ امریکہ کی بھی تو نظر ہمارے انتخابات پہ ہوگی نا، کہ کون آدمی اور کون سی حکومت جو اس کے لیے موزوں رہے گی. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی بھی چینج آیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو مارک گروسمین کا وزٹ ہوا جی، تو اس نے اس دفعہ یہ نہیں کہا کہ آپ نارتھ وزیرستان پہ حملہ کریں. جی. پہلے ہمیشہ یہی بات کرتے تھے حقانی نیٹ ورک اور نارتھ وزیرستان. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کا رول ہے افغانستان کے پیس میں، اور لیٹس ورک آن اٹ ٹوگیدر. لہٰذا وہ کارزائی کو اور پاکستان کو سائڈ لائن نہیں کرنا چاہتے، بلکہ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی حق میں یہ بات جاتی ہے. اور ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کو پریفر کریں گے. پریفر میرے خیال میں وہ ان کو زرداری کی انپاپولیرٹی کا اندازہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب فوج جو ہے وہ کچھ پنجابی ہے کچھ پٹھان ہے. جی. اس لیے کوئی ایسی چیز ہونا جس میں کہ ان دو صوبے ناراض ہو جائیں تو وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا. اور اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی بھی نواز شریف کی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنے وہ سمجھدار ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اگر نواز شریف کی پارٹی جینوئنلی اقتدار میں آ رہی ہے تو اس کو آنے دیا جائے.
یہ میرا اندازہ ہے. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ اس کا رول اسپوائلر کا ہے، وہ اپنا رول تھوڑا بہت پلے کرے گی اسپوائلر کا، اور اس کے بعد ٹائیں فش ہو جائے گی. پھر صاحب ایک آخر میں ایک $1 ملین کویشچن جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں آپ کی توجہ ذرا دلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا جو رول اس وقت بلوچستان کے اندر ہے را کا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو اپنی ایجنسیز ہیں، جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بلوچستان کے اندر 7 ملکوں کی ایجنسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں بلوچستان توڑنے کے لیے. اس کی صرف میجر وجہ یہ ہے کہ چین جو ایک بہت بڑی ایک معاشی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ ایک دفاعی قوت بھی بننے جا رہا ہے، اس نے امریکہ کے ساتھ سارے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ 2025 تک چین جو ہے وہ واحد دنیا کی ایسی سپر پاور ہو جائے گا جو کہ معاشی طور پہ تمام کو گریب کر لے گا. اور چین نے جو گوادر کی ڈیپ سی پورٹ پہ جو کام کیا ہے، اب امریکہ اور یورپین سب کی یہ خواہش ہے کہ کس طریقے سے چین کو اس کا ایکسیس نہ دیا جائے، کیونکہ اگر چین کو اس کا ایکسیس مل جاتا ہے تو چین معاشی طور پہ ایک نئے جن کی صورت اختیار کر لے گا ساری دنیا کے لیے. ایک میجر چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو تیل کا راستہ ہے، پائپ لائن ہے، وہ بھی گوادر تک یعنی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب بہت سے ایسے ذرائع کے ساتھ یہ ثبوت فراہم کیے جا چکے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے 7 ملکوں سے زیادہ خفیہ ایجنسیاں جو وہ کام کر رہی ہیں، اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، اور پاکستان کو توڑنے کے درپے ہیں، اور کبھی اسے لسانی فسادات کروائے جا رہے ہیں، کبھی عصبیت کے مظاہرے ہو رہے ہیں، کبھی آپ دیکھیے کہ تربت میں معاملہ ہو رہا ہے، کبھی بلتستان کے اندر یعنی شیعوں کو بسوں سے نکال کے مارا جا رہا ہے. اور اب تو بہت سی باتیں ایسی بھی سامنے آ گئی ہیں، شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں کہ ان جو ہے وہ یعنی روا کے آدمی تھے جو کہ آئے اور انہوں نے اپنا کام کر کے وہ چلے گئے. اور جس طرح امریکہ کے جو اپنے جو سفارتکار ہیں، جس آزادانہ طور پہ ان کی جو نقل و حرکت ہے ہمارے گلگت بلتستان کے اندر، یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے. وہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہماری حکومت جو ہے وہ اس بات پہ کو کان نہیں دھر رہی. حالانکہ ہماری قومی سلامتی کے اداروں نے حکومت کو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بھی ان اداروں کو یعنی قومی یعنی جو وزارت داخلہ کو اور حکومت کو یہ بات کہی ہے، بلکہ وزارت خارجہ کو یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو امریکنوں کو ویزے امریکہ سے نہیں دیے گئے تھے، اور ان کو دبئی سے ویزے دے کے پاکستان بھیج دیا گیا ہے. اور یہ دوبارہ ریمنڈ کے بہت سے ریمنڈ ڈیوڈ جو ہے نا وہ ملک میں داخل ہو گئے ہیں. میں جواب دے لوں؟ جی اصل میں جیسے ہم نے 11 سال ہو گئے امریکہ افغانستان میں آئے ہوئے، اور 11 سال میں پاکستان نے ایک کنسسٹنٹ پالیسی اختیار کی کہ انڈیا کا کوئی رول نہیں ہوگا افغانستان میں، اور پاکستان کے بغیر آپ افغانستان میں سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے. اور اب بالآخر افغانستان میں امریکہ کو ماننا پڑا کہ یہ پوزیشن ہماری ٹھیک تھی. لیکن یہ ہندوستان کے اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری وہ یہ ان میں پالیسی چینج ہوئی. 11 سال وہ اس پالیسی پر قائم رہے کہ ہم نے ہندوستان کو رول دینا ہے، پاکستان کو کرزئی کو سائڈ لائن کرنا ہے. لیکن خیر میں جب چپس آر ڈاؤن تو ان کو یہ چینج کرنا پڑا. ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے جا کہ پہلے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کشمیر آپ کا حصہ ہے، ابھی وہ یہ جو ڈیم بن رہا ہے بادشاہ ڈیم، اس کے لیے مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ بھی ایک چینج ہے. لہذا جس طریقے سے آپ گوادر پورٹ کے اوپر آپ نے چین کو لے آئے، آپ ادھر نارتھ میں آپ امریکہ کو اقتصادی ترقی میں معاون بننے کا موقع دیں، تو ایک قسم کا ایک بیلنس پیدا ہو جاتا ہے جو کہ امریکہ کو ایک قسم کی ایک تسلی اور تشفی ہوگی کہ دیکھو ہمیں ایکسکلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے اس گیم سے. نہیں، لیکن وہ تو بادشاہ ڈیم آپ دیکھیے کہ جب وہ گلگت بلتستان میں امریکی سفارتکاروں نے جا کے اپنے وہ دورے کیے وہاں پہ تو بادشاہ ڈیم کے خلاف جو قوم پرست ہیں ان کو تو غصہ فیکٹس آپ مجھے مت بتائیں کیونکہ مجھے پتہ ہے. میں کنکلوژن کی بات کر رہا ہوں. کنکلوژن یہ ہے کہ جب ایک بات نہ چلے تو امریکنوں کو یہ بات آتی ہے کہ پھر اس کو چلانے کی کوشش نہیں کرتی کہ نہیں چل رہی. ابھی انہوں نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی کہ چین کو ایکسکلوڈ کیا جائے، چین کا رستہ بند کیا جائے. ابھی چین کا اگر رستہ گوادر سے بند نہیں ہوتا تو کیوں نہ وہ اس کو نارتھ سے بند کرنے کی کوشش کریں. رائٹ، لہٰذا انہوں نے اسٹریٹجی تبدیل کی. ابھی آپ کو 5-6 سال جب تک یہ ڈیم بنتا ہے آپ کو مل گئے نا 5-6 سال. تو لہٰذا جو حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، جو سیانے لوگ ہوتے ہیں، وہ تقریروں پر نہیں جاتے. تقریر تو ہوتی رہتی ہیں، سیاست میں تقریر ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایکشن کیا لیتے ہیں.
اور ایکشن جو ہیں دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. اور ابھی ہمیں اگر ہمارے یہاں بھی کچھ سیانے لوگ موجود ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹی میں تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے فوج میں ہو سکتا ہے ہمارے فارن آفس میں ہو, تو سمجھ رہے ہوں کہ امریکہ نے کوئی پکا فیصلہ نہیں کر لیا ہوا کہ ہم نے امریکہ انڈیا ہمارا دوست ہوگا اور چین ہمارا دشمن ہوگا اور بس ہم نے اگلی لڑائی ادھر لڑنی ہے. نو, وہ کسی زمانے میں آپ نے چین کی اور امریکہ کی صلح بھی کرائی تھی. جی. لہٰذا آج پھر پاکستان ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اور اس لیے میں خوش ہوں اس لحاظ سے کہ اگر پاکستان میں سیانے لوگ ہوں اور یہ بات سمجھیں تو پاکستان کے حالات جو ہے بڑی جلدی کے ساتھ اور پاکستان کے موافق تبدیل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ بریلوی صاحب, آپ نے اگر کا لفظ استعمال کر لے گا, اگر پاکستان کے اندر سیانے لوگ ہوں تو پتہ نہیں آپ کی یعنی اشارہ کس طرف ہے, اگر ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ بہت شکریہ, پھر دوبارہ آپ سے رجوع رہے گا. ناظرین, کیونکہ وقت کی کمی ہے, پھر کوئی نہ کوئی بات ایسی تشنگی کی رہ جاتی ہے کہ اس کے لیے کوئی آئندہ پروگرام پہ اسے چھوڑنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے جو مختلف فیصلے کے اوپر 2 پروگرام آپ کے سامنے رکھے. اس میں ہم نے کوشش کی کہ تمام آسپیکٹس پہ اس پہ روشنی ڈالی جائے اور اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کے بارے میں یہ قوم کو بتایا جائے, اور یہ بھی بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر فوج بھی ایک بہت اہم ادارہ ہے, جس طرح کہ سپریم کورٹ ایک بہت اہم ادارہ ہے. ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح ان اداروں کے درمیان تفریق پیدا کر کے, دشمنی پیدا کر کے ملک کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے, اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ تجاویز بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے دوستوں کو, احباب کا سب کا خیال رکھیے. اس پروگرام کے بارے میں ہمیں ضرور اطلاع دیجیے کہ آپ کو اس پروگرام سے کتنا اتفاق ہے, یا کیا چیز آپ کوئی اور پوچھنا چاہتے ہیں, کسی اور موضوع پر پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی بری نگاہ سے بچا کے رکھے, اور خدا کرے کہ پاکستان کو وہ قیادت نصیب ہو جو کہ قائد اعظم کے زمانے میں, جو قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا, ہمارے علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا, ہمارے اکابرین نے جو خواب دیکھا تھا اس پاکستان کے لیے, اس خواب کی تکمیل ہو سکے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. Message TV. This is your channel. This is your channel.